پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے بھی سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا فرماتا ہے۔ بے شک انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ بلند اپنا کردار کر، شیریں اپنی گفتار کر، ہر کوئی کرے تیرا احترام، ایسا اپنا معیار کر۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ جو آپ نے سیکھا وہ علم نہیں، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ بے شک فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ گناہ کی آگ سے ٹائم برباد نہ کریں، بلکہ نیکیوں کے پانی سے آخرت کے لیے ذخیرہ کریں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ دل آپ بھی رکھتے ہو۔ پانی کی طرح بہہ گئی صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے،
جو دوسروں کے پاس ہے سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ بے شک وہی ابلتا پانی جو آلو کو نرم کرتا ہے وہی انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی عینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا مارنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا خواہ کوئی بھی ہو۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دوست زندگی بدل دیتے ہیں، جبکہ اگر ہم سفر اچھا ہو اور احکام خدا کا پابند ہو تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں اپنے معمولات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔